شام کے حاکم نے مولا علی کو خط لکھا کہ میں بھی بڑے خاندان کا ہوں، آپ بھی بڑے خاندان کے ہیں، آپ میں اور مجھ میں جھگڑا، لڑائی، جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے تو نثر میں خط لکھا تھا، مولا علی نے نظم میں جواب دیا۔ کمال علم علی، جو مولا علی نے نظم میں جواب دیا نا، اس کے شاید کوئی 20 شعر ہیں مولانا، آپ جانتے ہیں۔ آیت اللہ فضل کمپانی نے اسے علی مظہر کبریا نامی کتاب میں آخر میں ان پورے کلام کو، مولا کے منظوم کلام کو لکھا ہے۔ میرے بچے بس اب کافی ہے، ایک منظوم کلام لکھا ہے، اور اس میں سے جو میرے مطلب کے، اس وقت میرے مطلب کے اشعار ہیں، جو میرے مطلب میں ہیں، جو میرے بیان میں ہیں، وہ 2-3 شعر سن لیجئے مولا علی کے۔ مولا علی فرماتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، پہلا مصرع بھی حسین مصرع مولا کا، علی کا کلام بھی علی ہوتا ہے، اور دوسرے مصرعے کا تو جوابی اور اندازی کچھ اور ہے۔ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ مقرن بالنبوۃ بطن امی، بطن ام میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جی۔ وجعفر الذی یضحی ویمسی، وہ جعفر طیار جو صبح شام، یطیر مع الملائکۃ ابن امی، وہ جعفر طیار جو صبح شام فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجایا ہے، وہ میرا بھائی ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا شعر سنیں، فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں کہتا ہوں لاکھوں کلام، لاکھوں قصیدے قربان مولا کے ایک مصرے پر، وزن جو مولا کے ایک مصرے کلام کا وزن نہیں ہے، کیا ہے؟ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَايَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر۔ فَمَن مِنْكُمْ سَهْمٌ كَسَهْمِي، کون ہے دنیا میں جو میرے برابر آ کے پرواز کرے؟ وَبِنْتَ مُحَمَّدٍ، جو میرے شاہد مثال، وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنَا وَعُرْسَا، اور نبی کی بیٹی میری زوجہ ہے۔ میرے لیے اعزاز ہے کہ نبی کی بیٹی میری زوجہ ہے۔ مَسُوتٌ لَحْمُهَا بِلَحْمِي وَدَمِي، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کی خون اس کا میرا خون ہے۔ فخر کرتے ہیں مولا علی، ساری کائنات کے لیے مشکل کشا علی، علی کے لیے مشکل کشا زہرا۔ ایسا حسین جوڑا۔ میری خوش قسمتی کہ مجلس محفل میں جوان زیادہ ہیں، اور جو بزرگ ہیں وہ بھی بہرحال ایمان کی توانائی سے جوان ہیں، لیکن جوانوں کی تعداد الحمدللہ اکثریت میں ہے، تو امیدوار بھی ہیں اور یہ حادثے کا شکار ہیں۔ بھائی لپٹی بھی بات کروں گا، کسی کو پوری سمجھ میں نہ آ جائے جی، تو امیدوار بھی ہیں۔ خبردار، شادی کرتے وقت خیال رہے کہ جس کا انتخاب کر رہے ہیں، شادی تسکین نفس اور تسکین جنس کا نام نہیں ہے، شادی تعمیر سماج ہے جی۔
اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے، گوری چمڑی کے اوپر نہ جائیے گا، چال ڈھال پہ نہ جائیے گا جی، کردار دیکھیے گا، اور سب سے بڑا کردار حب زہرا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پہلا معیار یہ ہونا چاہیے۔ اب اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے مولانا میں شیعہ کر لوں گا، کیا معلوم تمہیں سنی کر دے وہ، نہیں ہم کیسے سنی ہو جائیں گے؟ اچھا نہیں ہو گئے جی، کہ مولانا شیعہ سنی تو شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ سنی نہیں ہوتے۔ میں نے تو بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران، یہ 19ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے پولیٹیشنز جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ شیعہ سنی نہیں ہوتا؟ پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر، کرسی کی خاطر۔ دو لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے، ایک بزدل کو، ایک کنجوس کو۔ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پیسے کی خاطر ہاتھ باندھ لیے، کرسی کی خاطر ہاتھ باندھ لیے۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ واللہ مجھے وہ سنی بڑا پیارا لگتا ہے جو مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں، اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرا نہیں کرو، یہ مارتے نہیں ہیں، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، مگر وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو خاندانی شیعہ ہے مگر جی وہ کرسی بچانی ہے۔ تمہیں کیا پشیمانی ہے مولا علی کا نام لینے سے؟ تم علی ولیہ پڑھ کر پشیمان ہو، نادم ہو؟ دور بدل گیا، وہ دور بھی نہیں تھا، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں، وہ دور بھی نہیں تھا اس طرح کی حرکتوں کا۔ اچھا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے، خود جب کسی ایسے منزل پر جاتے ہیں تو یا تو دائیں بائیں ہو جائیں گے یا ہاتھ باندھ لیں گے۔ فخر کے ساتھ ہاتھ کھولو، تم امام جعفر صادق کے چاہنے والے ہو۔ جی اگر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، سمجھ لینا چاہیے کسی کے پاس جا کر کہ بھئی ہاتھ کھولتے کیوں ہیں ہم۔ ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں، شیعہ ہیں، خاندانی شیعہ ہیں، دادا پردادا سے شیعہ ہیں، وزیر بھی رہے پاکستان کی کئی پوسٹوں پہ، وزارتوں میں رہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدہ نہیں رکھتا، کیونکہ نبی نے خاک پہ سجدہ، کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے، تو نبی نے پھر خاک پہ سجدہ تو نہیں کیا ہوگا، وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے۔ میں نے کہا یہی آپ کی غلط فہمی ہے۔ اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا، ان کے مزاج میں بولنا ہے، سننا نہیں ہے۔ اپنے آفسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو، تو وہ سننے کے تو عادی نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جنرل، پاکستان کے وزراء، پاکستان کی شخصیات، تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں سجدہ نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہیں؟ کہنے لگے شیعہ ہوں، کھلا شیعہ ہوں، عزادار ہوں، ماتمی ہوں، گھر کی عزاداری ہے، خاندانی عزادار ہوں، خاندانی شیعہ ہوں، سجدہ نہیں رکھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ؟ میں نے کہا خاک پر۔ کہنے لگے کربلا تو نہیں تھی؟ میں نے کہا کربلا تھی، کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے ہے، کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا، حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ہر نبی کو کربلا بھیجا، اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرایا، ٹھوکر لگی، سر پھٹا، گھٹنا چھلا، پیر کے انگوٹھا چھلا، خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا۔ اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہ نہیں خطا نہیں ہوئی، حسین کا خون یہاں گرے گا، تمہارا ملا رہا ہوں۔ ہاں تو پہلی بات تو یہ کلیئر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے، کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے، کربلا پہلے سے تھی۔
رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی، تو نبی نے خاک پہ سر رکھا. صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ سُجَّدًا، اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت. محدث دہلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ٹکیا بنا کر اس پہ سر رکھتے ہیں نماز میں سجدے میں، شیعہ حضرات جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. جی ہاں، صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے. پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا، جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کلیئر ہو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا. وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ فلسفہ احکام، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم، تم اسی مٹی سے بنے ہو. اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر سا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے. بہت عمدہ، بہت شکر گزار ہوں. بس ایک جملہ میرا بھی اس میں، مولا کا فرمان یہاں رک گیا. یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے، اسے زندگی کہتے ہیں، جو استغفار پر مشتمل ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جی مولانا، پہلا سجدہ ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ موت کی یاد. خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو. مولا علی نے فلسفہ بیان کیا، خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے. دقت فرمائی آپ نے. تو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ انتخاب کرتے وقت ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ برعکس ہو جائے، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں تو شیعہ کروں. اچھا کوئی ہے اتنا ہنرمند تو حرام نہیں ہے. جی ایک سنی بچی نے ایک یونیورسٹی میں مجھ سے سوال کیا، یوم حسین کے لیے ہم گئے تھے، کہہ لیں جی آپ مولوی حضرات سنی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ پنجابی اور سندھی کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی، پٹھانوں کی اور بلوچوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ثقافتیں مختلف ہیں، رہن سہن مختلف ہے، انداز زندگی مختلف ہے. تو یہی جواب تمہارے لیے ہے. وہ ماتم کرتا ہے، یہ ماتم نہیں کرتی. وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے، یہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. تو روزانہ کی الجھنیں تو حرام نہیں ہے، شادی ہو سکتی ہے. اگر اتنے کارنامہ، اتنی ہمت ہے کہ تم کچھ کر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. تو شادی کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ کفو کا ہونا ہے. مولانا کف کیا ہے؟ تو ایک کونے سے آواز آئی ایک مولانا کی کہ کف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایم اے پاس ہے تو یہ بھی ایم اے ہونے چاہیے کم سے کم. لڑکی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے تو لڑکے کو بھی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، تھوڑا زیادہ ہو تو بہتر ہے. جی وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے تو یہ بھی بہرحال اسٹیٹس، پیسہ، دولت، مکان، گاڑی، بنگلہ ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ کف ہے. دوسرے نے کہا نہیں یہ کف نہیں ہے، کف ہے ایمان. دونوں کا ایمان اچھا ہونا چاہیے. تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں آپ سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. دنیا میں کوئی دو آدمی تو دکھائیے جن کا ایمان ایک جیسا ہو. برابر کے ہے ہی نہیں کوئی. جی پھر تو کسی نبی کا کف نہیں تھا. کسی میں دم ہے کہیں حضرت خدیجہ، حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے؟ تو ایمان ایک جیسا کیسے ہوگا؟ تو یہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تو بہت اچھا ہے، قریب تر تو آ گیا ہوں، لیکن یہ آئیڈیل بات نہیں ہے، یہ مثالی بات نہیں ہے. دنیا میں کوئی جوڑا کف کی بنیاد پر نہیں بنا. بی بی خدیجہ پر میرے ماں باپ قربان، مگر کیا وہ نبی کے برابر تھی؟ کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا.
بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں. کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑھا، ایک جوڑا برابری کی بنیاد. وہ علی و بطول کا جوڑا ہے. سبحان اللہ. وہ سیدہ اور مولا علی کا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے. علم جتنا علی کا ہے اتنا ہی زہرا کا ہو تب تو کف کہلائیں گے. شجاعت جتنی علی میں ہے اتنی زہرا میں ہو. سخاوت جیسی علی میں ہے ایسے ہی سیدہ میں ہو تبھی تو کف کہلائیں گی. دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ہر باب میں سیدہ علی کے برابر. ایک رہ جاتا ہے طہارت کا مسئلہ. سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے. سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے. یہ واحد کائنات کی بیوی ہے جس کی نماز نہیں چھوٹتی. میڈیکل دنگ ہے، شریعت خاموش ہے، تجربات مبہوت ہیں، مشاہدات گونگے ہیں کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے. صرف جناب زہرا ہیں، یہاں امام حسن کی آمد ہوئی وہاں نماز ظہر پڑھ کر بتائی. جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. ہر اعتبار سے مولا علی کے برابر. جی مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، مگر آپ کا شوق، آپ کا ولائی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤں. یہ بہت سنا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. جی فلاں صاحب کی بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب کے بیٹے سے ہو گیا، دونوں خوبصورت بھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں خاندانی بھی ہیں. بھائی دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہوا. رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں. اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمان پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پہ بنا ہے. صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے. اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا. اندازہ ہو رہا ہے مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے مگر آپ رشتہ صرف ایک آسمان پہ بنا ہے، وہ بی بی کا مولا علی سے. 70,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا. تھک کر نہیں سنے مجھے. خود نکاح اللہ نے پڑھایا. فاطمہ، اچھا میں جب روایت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب چیز کی طرف توجہ ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا. میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا راضیہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. جی اللہم صل علی سیدہ، میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا. جی مہر دیتا کون ہے؟ بولیے، دے دیا یا نہیں آپ نے؟ جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں، نہیں دیا اس کا مطلب ہے. شوہر دیتا ہے نا. بڑے مرد ہیں بھائی، بیویوں سے معافیاں مانگتے ہیں، 5,000 روپے معاف کروا رہے ہوتے ہیں.
یہ پرانے لوگ ہیں نا، مجھے معاف کریں گے جو بزرگ بیٹھے، یہ تو اچھے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں. چھٹے ہوئے کہا ہے میں نے، جی میں اردو جانتا ہوں جی. یہ پرانے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، 5,000 2,000 ان کا مہر تھا جی. وہ بھی معافیاں مانگ کے معاف کرواتے ہیں. اور آج تو بچے بیچارے پھنس رہے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ. ایک میں نکاح پڑھانے گیا 20 لاکھ مہر. میں نے کہا جی میں پہلے لڑکے سے بات کروں گا، یہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں. کہنا مولانا خدا نہ کرے جو دے. کیا مطلب؟ کہنا طلاق تھوڑی ہونی ہے. یہ ہمارے ہاں غلط تصورات. میں نے کہا نہیں میں لڑکے سے بات کروں گا. میں نے کہا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا 3 لاکھ. میں نے کہا ہاں تم 1 سال کی جمع کر کے دے سکتے ہو، تمہارا پڑھا دوں گا 20 لاکھ کا، 20 لاکھ کا مہر. یہ مگر آج والے تو ذرا پریشان ہیں، بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں. مگر یہ مرد کیسا ہے جو بیویوں سے معافیاں مانگ، پیسے معاف کرواتا ہے. معاف کر دو. اچھا بیوی بھی اسی میں خوش ہے، لیتی نہیں ہے تاکہ ہاتھ اوپر رہے جی. لے گی بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گی. دیکھیں گے بعد میں بات ہو جائے گی، جلدی کیا ہے. وہ بیگم صاحبہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، اور شاید یہ 5,000 پہ جتنا روپ سے رہتی ہیں، لاکھوں 5,000 روپے لے لی ہوں گے اب تک، مگر وہ 5,000 رکا ہوا ہے ابھی تک. بھائی مہر کون دیتا ہے؟ محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ہنسا بھی رہا ہوں جی. مجلس میں میں یہ نہیں کرتا. آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ جی، توجہ ہے. تو مہر کون دیتا ہے؟ بول دیجئے، دے دیجئے گا. شوہر دیتا ہے نا. بخشوائے گا کون؟ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ بی بی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات. کون بخشوائے گا؟ بخشوانا تمہیں علی سے ہے جی. مشکل کشا تمہارا علی ہے. مانو گے 4تھے نمبر پر جی. عجیب داستان ہے. مولانا دیر مولا علی بخشوائیں گے. مولا کے ہاتھ میں جنت ہے جی. جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے. جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز سر نہیں ہے، علی علی ہے جی. جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں، جا کر اپنے بھائیوں کو سنائیں، بتائیں. فرائض الصمتین اہل سنت کی کتاب جی، جناب علامہ الجوینی کی کتاب جی. اس کے اندر لکھا ہے، نبی فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو جنت کی سیر کروانے جب لے جایا گیا تو جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا. میں نے کہا نہیں، آپ نے گھٹا دیا. کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. یہ جنت میں بھی یہی لکھا نظر آئے گا جی. اور جنت کے دروازے کی کنڈی اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. علی صفاح الذہب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. آپ کے گھروں پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے نا، کنڈی تو ہے. تو کنڈی بجتی ہے تو کوئی آواز تو آتی ہے، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اب وہ آوازیں تو میں نکال کے بتاؤں گا نہیں، مگر کنڈی کی کوئی آواز تو آتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. یہ جنت ہے، نامفہوم باتوں کی جگہ نہیں ہے. نامفہوم محمل باتوں کی جگہ نہیں ہے. یہ جنت ہے، یہاں پر ہر بات کا مطلب ہے. اب جنت کی کنڈی علی صفاح الذہب جب سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جب جنت کی کنڈی جا کے لگتی ہے تو آواز بنتی ہے یا علی یا علی. علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں
علامہ علامہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم کے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گئے، کہنے لگے استاد جنت کے دروازے پر، یہ حدیث میں نے دیکھی ہے، جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا، وہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے۔ مہر زہرا مولا علی دیں گے۔ مامون الرشید کا دربار، میرے مولا تشریف فرما، روزانہ مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ مناظرے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن مولا نے فرمایا مخالفوں کو بلاؤ، زبان میں مخالف غیر شیعہ کو کہتے ہیں، کیا مخالفوں کو بلاؤ۔ مخالف جمع تھے تو ایک مخالف کی آواز آئی، کہنے لگا آپ کا عقیدہ ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا علی رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا علی رضا نے فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، جیسے قرآن کی آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے حدیث کو حدیث سمجھاتی ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اسے سمجھائے گی۔ تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی کی وجہ سے ہی تو جنت و دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ محفل برخاست ہوئی، ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بڑا دیتے ہیں، عزیزو تم 21ویں گریڈ کے 23ویں گریڈ ہوتا ہے، 22ویں گریڈ کے افسر ہو جاؤ تب بھی مجلس نہ چھوڑنا، نماز جماعت نہ چھوڑنا، نماز جمعہ میں جانا بند نہیں کرنا، افسر ہو گئے ہو نہیں۔ جتنا اللہ سے قریب رہو گے، جتنا اہل بیت سے قرب بڑھے گا، اتنا دولت بڑھے گی، اتنی عزت بڑھے گی۔ پیسے کی خاطر مجلس اور مسجد نہ چھوڑنا۔ پہلے تو برابر آتے تھے، اب کیونکہ گریڈ بڑھ گیا تو اب مجلس میں نہیں آتے۔ اچھا مجلس میں آ بھی جاتے ہیں تو پہلے حلقے میں ماتم کرتے تھے، اب کونے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ پہلے پورا جلوس کرتے تھے، اب آدھے میں سے واپس آ جاتے ہیں۔ پہلے کاندھا دیتے تھے تابوت کو، اب تابوت کو کاندھا نہیں دیتے۔ کیا تبدیل ہو گیا تمہارا؟ اہل بیت نے تمہاری مرادیں پوری کر دی تو تم دور ہو رہے ہو؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں بہت ساری چیزوں میں رویوں کو بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اس دروازے پہ جھکا رہتا ہے، خبردار، یہ کیا بات ہے کہ نیاز نظر نوکر بنائیں گے، بوفا سسٹم ہوگا، خادم کام کریں گے، نوکر کام کریں گے، ویٹر بلائے جائیں گے۔ نہیں، خود فرش کو سیدھا کرو۔ اہل بیت کے نام پر پکنے والی نیاز میں خود ہاتھ ڈالو۔ حسین کے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ خاکساری کے ساتھ تم گورنر بھی بن جاؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کے عزاداروں کا استقبال کرو۔ یہ تو نوکر فائدے میں جا رہا ہے، آپ سے تنخواہ بھی لے رہا ہے اور حسین سے شفاعت اور پیار بھی لے رہا ہے۔ خود کام کرنے کی ضرورت ہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابا سلط نے جوتیاں سیدھی کی، کہ مولا یہی جواب تھا جو وہاں دیا آپ نے؟ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ کہ مولا کیا جواب ہے میرے لیے؟ فرمایا ابا سلط میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔